بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پلاسٹک کے بارے میں پڑھیں گے، پلاسٹک کے فنکشن کے بارے میں پڑھیں گے، اسٹرکچر کے بارے میں پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ پلاسٹک کے جو 3 اہم اقسام ہیں ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ شروع کرتے ہیں پلاسٹک سے۔ ممبرین باؤنڈیڈ موسٹلی پیگمنٹ containing organisms that only occur in plants and algae۔ پلاسٹک جو ہے ممبرین باؤنڈیڈ ہے، آپ لوگ یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ موسٹلی پیگمنٹ کنٹیننگ آرگنیلی، پلاسٹک جو ہے وہ پیگمنٹ یعنی وہ آرگنیلی جو کہ مختلف رنگ کے ہوتے ہیں وہ ان آرگنیلی پر مشتمل ہے، اور یہ پلاسٹک جو ہے وہ پلانٹس اور اس کے علاوہ جو الجی ہے تمام الجی اس میں موجود ہوتا ہے۔ یعنی اس کے بعد ہم پلاسٹک کی ٹائپس کی طرف آتے ہیں۔ پلاسٹک کی جو 3 ٹائپس ہے وہ بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ پہلا جو ٹائپ ہے وہ ہے کلوروپلاسٹ۔ کلورو کا مطلب ہے کلوروفیل، اور پلاسٹ کا ویسے بھی مطلب ہے پلاسٹک۔ یعنی نام سے ظاہر ہے کہ یہ گرین کلر کا ہوتا ہے۔ گرین کلر کا ایک وہ ہے، چلو اس کو چھوڑیں۔ اس کے بعد ہم سائز کی طرف آتے ہیں۔ سائز از اباؤٹ 4 to 6 مائکرومیٹر۔ کلوروپلاسٹ کا جو سائز ہے وہ 4 to 6 مائکرومیٹر ہے اندازتاً۔ اس کے بعد ہم ریپلیکیشن، کلوروپلاسٹ جو ہے وہ ایک سیلف ریپلیکیٹنگ آرگنیلی ہے، جیسا کہ ہم نے مائٹوکونڈریا میں پڑھا تھا کہ مائٹوکونڈریا از اے سیلف ریپلیکیٹنگ آرگنیلی۔ یعنی مائٹوکونڈریا کی طرح کلوروپلاسٹ بھی اپنے آپ کو ڈیوائڈ کرتا ہے اور ریپلیکیٹ کرتا ہے۔ اس کے بعد ہم پلاسٹک کی پوزیشن کی طرف آتے ہیں کہ کلوروپلاسٹ کی پوزیشن کی طرف آتے ہیں کہ کلوروپلاسٹ کہاں پہ موجود ہوتا ہے۔ کلوروپلاسٹ جو ہے وہ پلانٹس کے جو گرین حصے ہوتے ہیں، خاص طور پر جو پلانٹس کی لیوز ہے یعنی پتے ہیں، اکثر وہاں پہ کلوروپلاسٹ پایا جاتا ہے۔ اس کے بعد کلوروفیل کیا ہے؟ کلوروفیل از اے گرین پگمنٹ ڈیو ٹو از اے گرین کلر۔ کلوروفیل جو ہے وہ گرین کلر ہے جو کہ کلوروپلاسٹ میں موجود ہوتا ہے، اور کلوروفیل جو ہے وہ ایک آرگینک سبسٹانس ہے، یعنی یہ سن لائٹ کو کیپچر کرتا ہے، یعنی کھینچتا ہے، اور اس سے پھر ود دی ہیلپ آف ریئیکشن اس سے پھر انرجی پروڈیوس کرتا ہے، انرجی بناتا ہے، میکنگ کرتا ہے۔ اس کے بعد ہم کلوروپلاسٹ کی اسٹرکچر کی طرف آتے ہیں۔ کلوروپلاسٹ جو ہے وہ ڈبل ممبرین باؤنڈیڈ ہے، یہاں پہ ہم نے بھی پڑھا کہ ممبرین باؤنڈیڈ ہے۔ اس کے بعد یہ جو آؤٹر لیئر ہے اس کو ہم آؤٹر ممبرین کہتے ہیں، آؤٹر، اور یہ جو ہے اس کو ہم انر ممبرین کہتے ہیں، اور آؤٹر اور انر ممبرین کے درمیان جو سپیس ہے اس کو ہم انر ممبرین سپیس کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو انر ممبرین کے اندر جو حصہ ہے اس کو ہم سٹروما کہتے ہیں، اور سٹروما فلوئڈ پورشن ہے، اور سٹروما کے اندر ڈی این اے پریزنٹ ہوتا ہے، سرکولر جو ڈی این اے ہوتا ہے وہ پریزنٹ ہوتا ہے، پروٹین پریزنٹ ہوتا ہے، اور جب پروٹین پریزنٹ ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہاں پہ رائبوسوم بھی ہوں گے۔ اس کے بعد یہاں پہ جو آپ کو کوائنز کی طرح سکے کی طرح اسٹرکچر آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کو ہم تائلکائڈ کہتے ہیں، یعنی یہ جو سارے ہیں ایک کو ہم تائلکائڈ کہتے ہیں، اور پھر جب یہ تائلکائڈ آپس میں ملتے ہیں تو یہ گرینم بناتا ہے، یعنی یہ یہاں سے لے کر یہاں تک یہ گرینم ہے، اور یہ گرینم، اور پھر یہ گرینم جب ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے ہو جاتے تو پھر اس کو ہم گرینا کہتے ہیں، یعنی پلورل گرینا۔ اس کے بعد
اور یہ گرینم جو ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہے تو یہ ایک پل یعنی برج کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہے اور اس پل کو ہم انٹر گرینم کہتے ہیں. اس کے بعد فنکشنز کی طرف جاتے ہیں کہ کلوروپلاسٹ کا مین فنکشن کیا ہے. پہلا جو فنکشن ہے وہ یہ فوٹوسینتھسس اوکر ان کلوروپلاسٹ. فوٹوسینتھسس جو ہے وہ کلوروپلاسٹ میں ہی ہوتا ہے کیونکہ کلوروپلاسٹ میں ایک کلوروفل ہوتا ہے اور کلوروفل کا جو رنگ ہے وہ گرین ہے. اور فوٹوسینتھسس کیسے ہوتا ہے؟ کلوروفل ہے، ہم نے کہا کہ وہاں پہ کلوروفل ہے. کلوروفل جو ہے وہ سن لائٹ کو کیپچر کرتا ہے یعنی کھینچتا ہے اور پھر اس سے انرجی بناتا ہے یعنی اس کو یوٹیلائز کر کے. کیسے آپ لوگوں کو پتا ہے کہ پلانٹ کے اندر کاربن ڈائی آکسائڈ اور واٹر ہے. کاربن ڈائی آکسائڈ پلس واٹر اور پھر اس سے سن لائٹ کی تھرو اس سے پھر انرجی بناتا ہے یعنی گلوکوز 6H12O6. اس کے بعد یہ جو فوٹوسینتھسس 2 سٹیپس پر مشتمل ہے اور اس میں جو پہلا سٹیپ ہے وہ لائٹ ریئیکشن ہے اور دوسرا ڈائریکٹ ریئیکشن. لائٹ ریئیکشن جو ہے وہ کلوروپلاسٹ کے گرینا میں ہوتا ہے. یہ جو گرینا ہے اور جو ڈارک ریئیکشن ہے وہ سٹروما یعنی جو کلوروپلاسٹ کا جو فلوئڈ پورشن ہے اس میں فلوئڈ پورشن جو ہے اس میں. اس کے بعد جو دوسرا ٹائپ ہے وہ ہے کروموپلاسٹ. کروموپلاسٹ جو ہے وہ present in petals of flower and in skin of ripened fruit. کروموپلاسٹ جو ہے وہ پیٹلز فلاور کی جو پیٹلز ہوتے ہیں اس میں پریزنٹ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ جو رائپنڈ فروٹ ہے یعنی پکے جو فروٹ ہے اس میں بھی کروموپلاسٹ اس کی سکن میں کلوروپلاسٹ پایا جاتا ہے. اس کے بعد کروموپلاسٹ کی کلرز کی طرف آتے ہیں. کروموپلاسٹ کا جو کلر ہے وہ ڈیفرنٹ ٹائپ کا ہے یعنی یلو بھی ہو سکتا ہے، آرنج بھی ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ ریڈ بھی ہو سکتا ہے اور ان کلرز کو ہم کیروٹینائڈ کہتے ہیں. اس کے بعد کروموپلاسٹ کے فنکشنز کی طرف آتے ہیں. These color help to attract pollinators. یعنی کروموپلاسٹ کا جو مین فنکشن ہے وہ یہ ہے کہ پولینیٹر کو اٹریکٹ کرتا ہے یعنی جب مچھر یا مختلف قسم کے انسیکٹ فلاور پر بیٹھ جاتے ہیں تو وہ جب اڑ جاتے ہیں تو پاؤں کے ساتھ پولنز اٹھاتے ہیں اور پھر دوسرے فلاور پر بیٹھتے ہیں تو وہاں پہ پولن چھوڑتے ہیں جس کی وجہ سے پولینیشن کا پروسیس ہو جاتا ہے. اس کے بعد جو دوسرا فنکشن ہے وہ یہ ہیلپ اینڈ ڈسپرسل آف سیڈ. ڈسپرسل آف سیڈ میں بھی ایک اہم کردار ادا کرتا ہے یعنی جب ایک انسیکٹس یا پرندہ جو کچھ بھی ہو وہ جب فلاور پر بیٹھ جاتا ہے تو وہ دوسرے پلانٹ پر بیٹھ جاتے ہیں انسیکٹ تو وہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ رائپن فروٹ کو کھا لیں گے. جب وہ رائپن فروٹ کو کھا لیں گے تو اس کے ساتھ وہ سیڈ بھی بعض فروٹ کے سیڈز بھی وہ کھاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ انسیکٹ جو ہے وہ سیڈ کو ہضم نہیں کر سکتے جس کی وجہ سے وہ ویسٹ میٹیریل میں چھوڑ دیتے ہیں جس کی وجہ سے زمین سے ایک نیا پودا نکل جاتا ہے اور اس طرح ڈسپرسل آف سیڈ کا عمل جاری رہتا ہے. اس کے علاوہ these colors signal that fruit is ripe. یہ جو کلرز ہے یلو، اورنج، ریڈ یہ جس کو ہم کیروٹینائڈ کہتے ہیں یہ سگنل بھی دیتے ہیں یعنی میسج بھی سینڈ کرتے ہیں کہ فروٹ جو ہے وہ رائپ ہو چکا ہے، پکا ہو چکا ہے، مکمل ہو چکا ہے. اس کے بعد جو تیسرا ٹائپ ہے وہ ہے لیوکوپلاسٹ. لیوکوپلاسٹ جو ہے وہ کلر لیس پلاسٹڈ ہے اور یہ اس کی شکل ٹرائنگولر بھی ہو سکتی ہے اور ٹریبولر بھی ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ سائز اور شیپ میں مختلف ہو سکتا ہے لیوکوپلاسٹ جو ہے. اس کے بعد پوزیشنز کی طرف آتے ہیں. لیوکوپلاسٹ
کہاں پہ ہوتے ہیں؟ لیوکوپلاسٹ جو ہے وہ پلانٹس کے انڈر گراؤنڈ جو حصے ہوتے ہیں، انڈر گراؤنڈ اس میں پریزنٹ ہوتا ہے، اور انڈر گراؤنڈ حصوں میں روٹ شوٹس وغیرہ آتے ہیں۔ اس کے بعد ہم لیوکوپلاسٹ کی فنکشن کی طرف آتے ہیں۔ لیوکوپلاسٹ کی جو فنکشن ہے وہ اسٹوریج آف فوڈ کرتا ہے، یعنی فوڈ کو اسٹوریج کرتا ہے، کاربوہائیڈریٹ، آئلز اور پروٹین وغیرہ، جس کو لیوکوپلاسٹ اسٹوریج کرتا ہے۔ اور امیلوپلاسٹ، اور پھر ایسی لیوکوپلاسٹ کے اندر امیلوپلاسٹ ہوتا ہے۔ امیلوپلاسٹ جو ہے وہ کاربوہائیڈریٹ اسٹارچ کو اسٹوریج کرتا ہے، ایلیوپلاسٹ جو ہے وہ آئلز کو اسٹوریج کرتا ہے، اور اس کے بعد جو پروٹینوپلاسٹ ہے وہ پروٹین کو اپنے اندر سٹور کرتا ہے۔ تو یہ تھا آج کا ویڈیو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو ہماری اچھی لگی ہو تو پلیز سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ شکریہ۔